السلام علیکم. منفرد تجزیوں کے پروگرام میرے مطابق میں خوش آمدید. میں ہوں مریم ظفر اور ہمارے ساتھ ہیں جناب حسن نثار. حسن صاحب, مہنگائی, گیس کی لوڈ شیڈنگ, ڈالر کی قیمت, بے روزگاری میں اضافہ یہ تاثر پیدا کر رہا ہے کہ عمران خان ناکام ہو گئے ہیں. دیکھیں, میں یہ تو نہیں کہہ سکتا آپ کے بارے میں, لیکن میرے منہ میں خاک ایسی بات. اچھا, لیکن جو سٹیٹمنٹ ہے آپ کا وہ بظاہر تو 100% درست ہے. ایک یہ ناکامی والی بات میں پورے اعتماد سے کیٹیگوریکلی ایک بات کر رہا ہوں, اور ان بدترین حالات میں کر رہا ہوں کہ ایسا ہرگز نہیں ہے. اور ہر باشعور آدمی جس سے تھوڑی بہت بھی سمجھ ہو اکانومی کی وہ جانتا ہے کیا ہو رہا ہے. اچھا, اس میں ایک بات میں آپ کو سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں, تھوڑا سا اپنے دماغوں پہ زور دیں تو بات آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میں کیا شیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اچھا, دیکھو, آج کل ٹرکش ڈراماز بہت دیکھے جا رہے ہیں, ان کا بڑا کریز ہے, اور یہ کم از کم یہ وہ بات ہے جو میں ہر بندے سے سن رہا ہوں. اچھا, اگر آپ چاہو, ایک تو کہانی ہے, ایک ڈرامہ ہے, ایک سیریل ہے, یا جو بھی ہے, ایک اس میں سیکھنے کو بہت کچھ ہے. اس زمانے میں ترکوں کا کلچر کیا تھا, بود و باش کیا تھی, وہ وغیرہ وغیرہ. عورتوں کا رول کیا تھا, وہ کاروبار میں بھی شریک ہوتی تھیں, قالین بافی کرتی تھیں, وہ جنگوں میں بھی لڑتی تھیں. ہم نے ان کو کہا کہ چلو مطلب ٹوپے چڑھا دیے ان کے سروں پہ, اس کو چھوڑو. ایک چیز آپ دیکھو ان ڈراموں میں, اور دیکھنے والے, میں اپنے ویور سے, اپنے نوجوان ساتھیوں سے, اپنے بھائیوں سے, بزرگوں سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں, غور کرو. ہوتا کیا ہے, جب تیر لگتا ہے تو جس کو تیر لگے اس کو بظاہر کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ آزما کے دیکھ لو, بلیڈ پھر جائے تو اس کے کٹ کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی, تکلیف بعد میں شروع ہوتی ہے. تو جس خاتون کو یا مرد کو اس ڈرامے میں آپ دیکھو, غور سے دیکھو اور سمجھو, یہ ریالٹی ہے, یہ ڈرامہ نہیں ہے. جب تیر لگتا ہے اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا, وہ توڑ کے پھینک دیتے ہیں تاکہ وہ ہرڈل نہ بنے. لیکن جب تیر نکالا جاتا ہے نا مریم, تو پرچھا گوشت کا نکال لیتا ہے وہ, چونکہ تیر آگے سے اس شیپ میں ہوتا ہے. سو تیر لگنے کی تکلیف نہیں ہوتی, تیر کو جب نکالا جاتا ہے اس وقت چیخیں نکلتی ہیں. عمران بڑی ہمت سے, حوصلے سے, اپنی پاپولیرٹی کو داؤ پہ لگا کے یہ تیر نکال چکا ہے. تکلیف فروج پہ ہے, آئی انڈرسٹینڈ. میں مریخ پہ نہیں رہتا, میں بھی اسی ملک میں رہتا ہوں, ٹھیک ہے. اب وہ تیر نکلنے کی چیخیں ہیں جو سنائی دے رہی ہیں, لیکن یہ چونکہ وہ تو جنگجو تھے, ان کو پتا تھا کہ تیر کیسے ایکٹ کرتا ہے, کیسے بیہیو کرتا ہے, ان کو پتا نہیں ہے. اچھا, اب تیر نکل چکا ہے, یہ چیخیں چلیں گی. اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے, وہ کیا؟ وہ ہوتا ہے کہ زخم کو گرم ترین سرخ ہو چکے لوہے سے داغا جاتا ہے, کیونکہ عام طور پہ تیر زہریلے ہوتے ہیں. وہ اس جگہ کو جلا دیتے ہیں تاکہ زہر آگے نہ جا سکے. پاکستان کی اکانومی کے جسم پہ 2 لشکروں نے اور باقی ان کے اتحادیوں نے اتنے تیر چلائے ہیں کہ اس ملک کا سارا جسم تیروں سے بھرا ہوا ہے. او خدا کا واسطہ, میں تو جب تک وہ ملنے کی خواہش نہ کریں عمران, میں نہیں ملتا. میں تو لاسٹ انویٹیشن جب وہ بنی گالا میں ہوئی تو میں تو وہاں بھی نہیں گیا. جی, وہ میں نہیں جاتا, مجھے کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. پورا کیریئر ہے, پیک پہ تھا ایک میرا معاملہ, اچھا, بہت خوبصورت, پیپلز پارٹی چھوڑ کے پلٹ کے بھی نہیں دیکھا. نون لیگیوں کے ساتھ کبھی, میرا تو پورا کیریئر لڑتے لڑتے ختم ہو گیا. تو بہت بددیانت ہوگا جو یہ کہے گا کہ میرا کوئی لینا دینا نہیں. لیکن میں پاکستانیوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پاکستانی معیشت کو کئی زہریلے تیر لگے ہیں. اب وہ تیر نکالے گئے ہیں, چیخیں عروج پہ ہیں. آپ اس پلے میں کبھی غور کرو, اس کے بڑے بڑے زبردست جنگجو جو ہیں جب تیر نکالتے ہیں چیخیں نکلتی ہیں.
جب زخم کو داغا جاتا ہے گرم لوہے سے بڑے بڑے لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں. سو اگر اس ملک کو آپ کل واقعی سرخرو دیکھنا چاہ رہے ہو, جی ابھی تو ہمارے وہ بچے جو ماؤں کے پیٹ میں رحم مادر میں ہیں وہ گروی ہیں. آپ یقین کرو وہ بچے بھی گروی پڑ جائیں گے اس ملک کے جن کے بھی ماں باپ پیدا نہیں ہوئے. سو یہ سٹیٹمنٹ جو آپ نے دیا, میں جانتا ہوں آپ نے یہ بھول میں دیا, معصومیت میں دیا, لیکن پلیز بی شیور, میں نے زندگی میں اکنامکس کو پریکٹس نہیں کیا, میں نے بیرون ملک کاروبار بھی کیا ہوا ہے, میں نے بہت کچھ کیا ہوا ہے. میں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں یہ تیروں کے نکالے جانے کی اور زخم کو جلائے جانے کی اذیت برداشت کر لو, فتح تمہاری ہوگی, ورنہ تم جانو تمہارا کام جانے. میری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ مہنگائی 4 گنا بڑھ جائے 6 گنا پڑ جائے الحمدللہ, میری صحت پہ نہیں فرق پڑتا. صحیح, برداشت کریں, ہمت حوصلے سے شیئر کریں, جس کے پاس فالتو ہے وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کرے, وہ فیسیلیٹیٹ کرے, وہ آسانیاں ایک دوسرے کو دو. دکاندار رحم کریں اپنے گاہک پہ, تاجر رحم کریں, اس ملک کی مل جل کے نکلیں. ہمارا پرابلم یہ ہے ہر بات پہ حکومت کو. جب تم سڑک نہیں ٹھیک کراس کرتے, جب تم اپنی لین میں نہیں جاتے, تو اس میں حکومت کیا کرے بیچاری. بہرحال بات اور طرف نکل جائے گی, I'm sorry, نکل گئی ہے. ٹھیک ہے حسن صاحب, مجھے یہاں پر بریک لینی ہے, دیکھتے رہیے میرے مطابق. ویلکم بیک. حسن صاحب, لاہور میں ضمنی الیکشن تحریک انصاف کا کوئی امیدوار مقابلے میں ہی نہیں. جمشید اقبال چیمہ اور ان کی کورنگ امیدوار ان کی ہی بیگم, دونوں کے کاغذات مسترد ہو چکے ہیں. مسترد ہو نہیں چکے, ٹیکنیکلی کروائے گئے ہیں. جنہوں نے مسترد کیے انہوں نے تو میرٹ پہ کیے, ان کو یہ میرٹ انہوں نے مہیا کیا. یہ چیمے نے بہت چتر چلاکی کی ہے, بیکاز اٹ واز ریٹن آن دا وال. شکست. پرویز ملک مرحوم بہت عالی شان خاندانی آدمی, وہ ہارے کبھی نہیں, یہ جیتا کبھی نہیں. یہ تو پی ٹی آئی کے پیک پہ نہیں جیتا, وہ تو تب ہار گیا تھا. اب یہ دیکھیں بیگم شائستہ جو ہیں وہ پرویز ملک مرحوم کی, میں زندگی میں ان کو 2 بار ملا ہوں. اس خاتون کو میں جانتا نہیں, انتہائی باوقار خاتون, اور ہمدردی کا ووٹ. دوسری طرف وہ جمشید چیمہ, وہی یہ ٹوٹل چتر چلاکی چیمہ, اور کچھ نہیں. میدان میں کوئی نہیں رہ گیا. دیکھو وہ بہت جانا پہچانا خاندان, بہت باوقار باعزت خاندان, نودالتی یہ نہیں, چھچورے نہیں, کبھی ہارے بھی نہیں, یہ جیتا کبھی نہیں. تو آپ الٹا ہی کام کر رہے ہو. کاغذات مسترد نہیں, یہ بڑی چلاکی کی ہے. اس بندے نے اپنا پیسہ بچا لیا, پتا تھا کہ 2 4 5 کروڑ روپیہ جو لگاؤں گا وہ غرق ہو جائے گا. اس نے پیسے بچا لیے لیکن عزت نہیں بچا سکا. اس کا خیال تھا کسی کو سمجھ نہیں آئے گی بات, بے شمار لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے. حضرت صاحب, اب ایک اچھی خبر شامل کرتے ہیں. آخر کار اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق حاصل ہو گیا ہے. میرے مطابق میں آپ کئی سالوں سے اس بات پر زور بھی دے رہے تھے. دیکھیں, میرے مطابق میں نہیں, اس سے پہلے الیکٹرانک میڈیا کا تو وجود ہی نہیں تھا اس وقت. میں کالمز میں بھی یہ لکھتا رہا ہوں کہ یہ ریڑھ کی ہڈیاں ہیں. کام تو اس ملک کا تھا روٹی کپڑا مکان مہیا کرنا. یہ ملک ان کا مقروض ہے, جو اس نے دینا تھا ان کو, جو اس ریاست کا فرض تھا وہ کسی اور نے دیا. وہ مادر وطن چھوڑ گئے, ماں باپ چھوڑ گئے, بہن بھائی چھوڑ گئے, دوست احباب چھوڑ گئے. یہ قربانی کا میں رہا ہوں. once I was also an overseas پاکستانی. میری زندگی کے بھیانک ترین دن تھے وہ, حالانکہ ہم شہزادوں کی طرح ہی رہتے تھے. میں نے جب باہر لینڈ کیا ہے نا, تو میں نے ایک شعر لکھا تھا, آج سنو آپ. جی. بدن لے کر چلا ہوں جان پیچھے چھوڑ آیا ہوں, بدن لے کر چلا ہوں جان پیچھے چھوڑ آیا ہوں, وطن سے دور ہوں پہچان پیچھے چھوڑ آیا ہوں. واہ, یہ وہ قابل احترام لوگ ہیں اوورسیز پاکستانیز, جنہوں نے اس ملک کو سہارا دیا ہوا ہے, مجھے اور آپ کو سہارا دیا ہوا ہے. یہ کمبختی تھی, بدنیتی تھی, بدبختی تھی کہ ان کو یہ ووٹ, یہ ان پہ احسان کیا کسی نے.
عمران نے اپنا وعدہ نبھا دیا لیکن احسان شیطان کوئی نہیں ہے. تم مقروض ہو ان کے. اور اوورسیز پاکستانی سے میری اپیل ہے کہ اگر اس میں کوئی ٹیمپرنگ کی کوشش کرے سزا کے طور پہ ہاتھ کھینچ لو. انتہائی ضرورت کی رقم بھیجو, بند کر دو. اس ملک کے کرتوں دھرتوں کو عقل آ جائے. یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا بہت ایک پیارا دوست ہے سلو درانی, وہ جب پاکستان فون کرتا ہے مجھے, میری اس کی بات ہوتی ہے, پہلا جملہ ہوتا ہے سلو درانی کا, پتہ کیا جی کہ خدا نہ خواستہ پاکستان سے کوئی خیر کی خبر تو نہیں, حالانکہ اس کو ساری خبریں ہوتی ہیں. تو سلو درانی کو یہ خبر ہو, وہ ہوتا ہے ادھر وینکوور میں کہ بہت خوبصورت اور بہت اعلیٰ خبر آئی ہے. صحیح. پر یہ حسن صاحب حق ہے ان کا, کوئی کسی نے اوورسیز پاکستانی پہ کوئی احسان نہیں کیا. جی اس میں تو کوئی شک نہیں حسن صاحب. پر جی. بلاول بھٹو نے ایک انوکھی منطق دی ہے, وہ کہتے ہیں کہ اگر پیرس میں ووٹ ڈالا جائے گا تو اس کا نتیجہ ملتان سے نکلے گا. پتہ نہیں بلاول نے بیچارے نے کن معنوں میں یہ بات کی ہے, لیکن جن معنوں میں آپ نے سوال پوچھا ہے تو یہ کافی بچگانہ بات ہے. اس کی وجہ دیکھو میں آپ کو بتاؤں, میری 3 سگی بہنیں, 30 سال ہو گئے ان کو, وہ انگلینڈ میں رہتی ہیں, ایک امریکہ میں رہتی ہے. میرے بچوں کے کوئی 1.5 درجن ماموں اور خالائیں, وہ سب امریکہ میں رہتے ہیں. وہ ہم سے زیادہ باخبر ہیں. ووٹ وہاں پڑے گا, نتیجہ یہاں نکلے گا. جو میں سمجھا ہوں, آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں پتا کہ بلاول بیسیکلی کیا کہنا چاہ رہے تھے, لیکن یہ بات غلط ہے. باقی رہ گئی یہ خاص کلاس, تو یہ ووٹ کو عزت یہاں دیتی ہے, جائیدادیں وہاں بناتی ہے. وہ کوئی شرم حیا بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ان سب کو اندر سے پتا ہے کہ ہم ملزمان کبیر ہیں, لیکن وہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. ان کو پتا ہے عوام کو ہم نے جاہل رکھا ہے, ان پڑھ رکھا ہے, ان کو سمجھ ہی کوئی نہیں. وہ پیٹ کے ذریعے معدے سے سوچتے ہیں, چونکہ ان کو ایسے حال تک پہنچا دیا گیا ہے کہ لوگ مغز سے نہیں کام لیتے, معدے سے کام لیتے ہیں. معدہ خالی ہوگا تو ظاہر ہے آبویس ایک ہی میسج ہے. اور مجھے اس پیغام کی سمجھ نہیں آئی بھائی. ٹھیک ہے حسن صاحب, بیرون ملک پاکستانی ہم پاکستانیوں سے زیادہ باخبر ہیں. بے شک اس میں تو کوئی شک. جی, ان کے دوست احباب, رشتہ دار, ان کا ماضی اور حتیٰ کہ ان کا مستقبل بھی اسی ملک کے ساتھ وابستہ ہے. وہ بہت باخبر ہوتے ہیں. ملتان والے کو پتا ہے پیرس بیٹھ کے بھی کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے حسن صاحب, پروگرام میں یہاں پر شامل کریں گے ایک بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. حسن صاحب, اچھی خبر کے بعد ایک اور بری خبر. لاہور آلودہ ترین شہروں میں نمبر 1 پر ہے, اور پنجاب حکومت نے اس کا حل یہ نکالا ہے کہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں پر 2000 روپے جرمانہ عائد کرتی ہے. اچھا دیکھیں, بات سنیں نا مریم, میں وہ کہتے ہیں نا ڈگیا کھوتی تو غصہ کو مارتے. او بھائی, مجھے آپ پہ غصہ چڑھ رہا ہے, یہ کو کرنے والی بات ہے. یہ تو پورا ملک, اس ملک کے ڈیسیشن میکرز, دے آر لائک جوکرز. تو دہشت گردی ہو رہی ہے, ڈبل سواری بند کر دو. کیا لوگ ہیں, ان کے نزدیک یہی سلیوشنز ہیں. اچھا میری لاجک, میں نے چند دن پہلے کالم بھی لکھا ہے کہ او بھائی جو سڑکوں پہ معمولی ٹریفک نہیں سنبھال سکتے, ایک بندہ دکھا دو مجھے پوری سڑک پہ, لاہور کی کسی سڑک پہ, جو وائلیشن نہیں کر رہا. بھائی تم کدھر بیٹھے ہوئے, تنخواہیں پھاڑ رہے ہو, نہ لینا نہ دینا. جو سڑکوں پہ ٹریفک نہیں سنبھال سکتے وہ فضاؤں اور ہواؤں میں آلودگی سنبھالیں گے. اور ایک اور بات مریم, جی جی, میں پچھلے دنوں بڑے کالم شالم اس موضوع پہ لکھے, ہاں جی, لوگوں نے بہت ماتم کر رہے ہیں. مجھے ایک بات بتاؤ, ماحولیاتی آلودگی تو کوئی 2-4 بارشیں آ جائیں ٹھیک ہو جائیں گی. اس ملک میں بتاؤ کون سی آلودگی نہیں ہے اور اپنے عروج پہ نہیں ہے؟ مالیاتی آلودگی جس کی وجہ سے آج لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں, سیاسی آلودگی, کیسا کنٹوٹا ڈکیت رہنما نہیں کہلاتا, روحانی مذہب کے نام پہ جو چیزیں بالکل obviously بالکل خلاف ہیں وہ پریکٹس ہو رہی ہیں. جسمانی آلودگی, 2 سال کے بچے, خواتین قبروں میں محفوظ نہیں. انتظامی آلودگی, آج تک یہ حکومت چیخ رہی ہے نا, کیا چیخ رہی ہے؟ یہ نون لیگ کے پروردہ لوگ ہیں. اچھا, نفسانی آلودگی, سماجی آلودگی, ثقافتی آلودگی, فکری اور نفسیاتی آلودگی.
مجھے بتاؤ یہ ملک کس آلودگی سے محفوظ ہے جو آپ اتنا، ہم اور آپ اتنا پھدک رہے ہیں اس بات پہ، آلودگی فضائی آلودگی ٹھیک ہے، باقی کون سی آلودگی نہیں ہے وہ مجھے بتائیں آپ. دیکھو بات سنو، ہم صدیوں سے رعایا ہیں محمود غزنوی سے لے کے آج تک. ایک وقت آیا تھا سلاطین دہلی نے کہا تھا کہ کوئی ہندو اسلام قبول نہ کرے، شودر دلت ملچھی ٹائپ، کوئی اسلام قبول نہ کرے، چونکہ ان کا مسئلہ یہ ہو گیا تھا کہ اگر یہ سارے مسلمان ہو گئے تو جزیہ کہاں سے آئے گا. ہم تب سے اب تک یہ سلاطین دہلی فلانا ٹمکا یہ سارا ہم نے غلامی میں گزارا ہے، جس کا سب سے بڑا ثبوت ہے اگر اب بندے کے اندر کھوٹ اور گند نہ ہو تو میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں بھائی، جو یہیں کی جم پل ہیں، صدیوں سے یہیں کے رہتے ہیں، ذات برادری وہی ہے، ماحول وہی، کلچر وہی، سب کچھ وہی، وہ اگر حکمران بن کے لوگوں کو مارتے ہیں ٹھڈے اور کرتے ہیں ذلیل، تو جو بیرون ملک سے آئے ہوں گے، یہ برادر اسلامی بہت اچھی بات ہے لیکن اس کی حدود ہیں. برادر اسلامی ہونا ہی سب کچھ ہوتا. تو بنگلہ دیش نے بھی چند دن پہلے کیا کہا تھا کہ ان لوگوں کی کرکٹ ٹیم نہیں ہمیں چاہیے. ایران اور عراق برادر اسلامی نہیں، سعودی عربیہ ترکی برادر نہیں جی. تو ہم غزنویوں سے لے کے بیسیکلی یہ ہمیں غلط بتایا جاتا ہے، خام خامی پھونک دی جاتی. مغلوں کے تھے، اس کے بعد گوروں کے ہو گئے، اس کے بعد یہ کالے پیلے آ گئے. تو ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، ان کو حکمرانی کے آداب ہی نہیں پتا، ان کی حکمرانی کی ٹریننگ صفر ہے، اور یہ صدیوں سے اسی طرح. یہ درباری دربوری تو رہے ہوں گے، غزنویوں، غوریوں، خلجیوں، تغلقوں کے، مغلوں کے، یہ ان کے درباری شرباری ان کے بزرگ رہے ہوں گے، ان میں میرے بزرگ بھی شامل ہو سکتے ہیں. تو بیسیکلی یہ حکمران مٹیریل ہے ہی نہیں، سو یہ دولتیاں جھاڑتے ہیں. اگر 2021 میں ہمارا حکمران اتنا خود غرض اور لالچی ہے، کبھی سنا کسی مہذب ملک میں لوگوں نے جا کے لندن میں، امریکہ میں، اسپین میں اور جا کے جائیدادیں خریدی ہوں؟ کبھی بھی نہیں. غلط فہمی کا شکار ہو. پرابلم یہ ہے یہاں پڑھاتے ہیں نہیں ٹھیک، تو ہم رعایا ہیں، ہم سٹیزن نہیں ہیں. یہ یاد رکھنا، ہم شہری نہیں ہیں، ہم رعایا ہیں، اور ہمارے حکمران نہیں ہیں. یہ ماضی کے حکمرانوں کے کمینوں کا ایک آگے سلسلہ چل رہا ہے. آگے چلے، پتہ نہیں بات ہضم ہوتی ہے کہ نہیں، جسے نہ ہو وہ سینسر کر لے. جی حسن صاحب، پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہو گیا ہے. اسی نوٹ پر اپنے ویور سے اجازت چاہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.